نزید 4 لاکھ یمنی جنگجو اس وقت میدان میں آ چکے ہیں اور یمن نے ایران کو مکمل طور پر اپنی تیاری کے حوالے سے آگاہ کر دیا ہے کہ وہ کس طرح اسرائیل پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں، اور ایرانی وزیر خارجہ یمن پہنچے اور اس کے بعد وہ شام میں پہنچ چکے ہیں۔ بہت فیصلہ کن گھڑی اس کو کہا جا رہا ہے اور پورے خطے کا اس وقت دورہ کیا جا رہا ہے ایران کے وزیر خارجہ کی جانب سے۔ ایک طرف اسرائیلی فوج ناظرین عبرتناک شکست کے بعد غزہ سے نکل گئی ہے اور ساتھ ساتھ اب رفح آپریشن کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ دوسری طرف ایران کے اس حملے کا معاملہ ہے جو کہ ملٹی فرنٹ حملہ ہونے جا رہا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس سامنے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کوارڈینیٹڈ اٹیک ہوگا اور یہ ملٹی نیشنل اٹیک ہوگا، مختلف ٹیریٹری سے، مختلف ملکوں سے یہ حملہ جو ہے وہ اسرائیل پر کیا جائے گا۔ اور ابھی ایران کی سٹیٹمنٹ یہ بھی آئی ہے کہ وہ اسرائیل کی ڈپلومیٹک فیسلٹیز کو نشانہ بنانے جا رہا ہے، یعنی کسی دوسرے ملک میں جو اسرائیل کی ایمبیسی ہے اس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور ابھی ناظرین عراق کی جانب سے کئی بڑے حملے کیے گئے جس میں 3 بڑے جو فوجی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ ساری اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین سب سے پہلے میں ذرا جو اسرائیلی فوج غزہ سے نکلی ہے اس بارے میں تھوڑا سا آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت یہ بھی لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں وہ نکلے ہیں تو اس کے بعد وہ رفح پر آپریشن کرنے جا رہے ہیں، وہ جی لیبنان سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ فلانا، وہ یہ تو ساری چیزیں ہم خود بتا بھی چکے ہیں کہ لیبنان سے جنگ ہوگی، فلانا ہوگا فلانا ہوگا، لیکن پہلے اس بات کو آپ سمجھیے کہ کتنی عبرتناک شکست کے بعد وہ غزہ سے نکلے ہیں، کس طرح ان کو وہاں سے مار بھگایا گیا ہے۔ مجھے بتائیے، اچھا کہ انہوں نے لیبنان سے جنگ کرنی ہے تو کریں لیبنان سے جنگ، اس کے لیے غزہ سے نکلنا ضروری تھا؟ مطلب کیا کبھی یہ تھا اس طرح کہ جناب لیبنان سے جنگ ہوگی تو اسرائیل غزہ سے نکل جائے گا، یا کبھی انہوں نے خود کہا کہ ہم نکلیں گے؟ ٹھیک ہے، ان کا تو پرائم فوکس تو غزہ پر قبضہ کرنا ہے پہلے، اور وہاں سے وہ فوجیں وڈرا کر رہے ہیں۔ اچھا جی رفح پر حملہ کرنا ہے تو کرے رفح پر حملہ۔ اچھا رفح پر حملہ کرنے کے لیے کیا غزہ سے نکلنا ضروری ہے؟ مطلب رفح پر حملے کے لیے تو غزہ میں رہنا ضروری ہے کہ ان کی موومنٹ کو آپ روک سکے، اور آپ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھیے کہ یہی تو ان کی چال ہے کہ آپ کو اس چیز سے ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس ڈیبیٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس میں ان کی عبرتناک شکست کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یار اب 6 مہینے ہو چکے ہیں اور 6 مہینوں میں کیا کچھ انہوں نے وہاں پر نہیں کیا، کتنی شہادتیں، کتنا ظلم، کتنا جبر وہاں پر ڈھایا گیا، اور ابھی وہ وہاں سے ان کو مار بھگایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی وہ انہوں نے اگلا شورشہ چھوڑ دیا یہ فلاں کرنے جا رہے ہیں تاکہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے۔ یعنی کل جب ان کی فوج نکلی ہے تو انہوں نے کچھ ہی دیر بعد جب پوری دنیا کے میڈیا نے لکھنا شروع کر دیا اسرائیلی فوج وڈرا کر گئی، شکست ہو گئی، آرٹیکلز لکھے جانے شروع ہو گئے، دنیا میں تجزیہ ہونا شروع ہو گئے، تو انہوں نے فوری کیا کیا کہ رفح کے اوپر جا کر بمباری کر دی۔ اس بمباری کا کوئی سر پیر نہیں ہے، صرف ریزیڈینشل بلڈنگز کے اوپر جا کر جو ہے بمباری شروع کر دی، اور اس بمباری کے نتیجے میں کیا ہوا کہ فل فور جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی، جو خبریں ہیں وہ ڈائیورٹ ہو گئی، لوگ رفح کے بارے میں کرنا شروع ہو گئے۔ دیکھیں یہی تو اسرائیل نے اپنی دھات بٹھائی ہوئی ہے کہ مطلب وہ اتنی انہوں نے شکست کھائی ہے لیکن شہادتوں کے اندر ان کی شکست جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ یعنی جو بندہ بھی پراپر فالو نہیں کر رہا فیکٹس کو کہ جنگ چل کس طرح سے رہی ہے، اس کے ذہن میں یہی تاثر ہے کہ جناب اسرائیل جیت رہا ہے۔ کیوں جیت رہا ہے؟ جی دیکھو اس نے اتنے بندے شہید کر دیے، تو نہتے لوگوں کو شہید کرنا فتح نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر یہی تاثر ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جب ان کی اتنی پسپائی ہوئی ہے تو انہوں نے دوبارہ سے رفح پر حملہ کر دیا۔ دیکھیں جی ہم رفح پر کرنے تو کریں حملہ، آپ کو روک کون رہا ہے؟ کون روک رہا ہے آپ لیبنان سے جنگ کرنے سے؟ کریں آپ لیبنان سے جنگ، کریں آپ شام سے جنگ، آپ کا جو ہے نا آپ کو وہاں پر بھی سبق ملے گا، اور وہ آپ کا آخری ٹائم ہے جب آپ کی لیبنان سے جنگ ہونے جا رہی ہے۔ تو میں صرف پہلے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ ان کی عبرتناک شکست ہوئی ہے، ان کو مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا ہے، اور اندازہ لگائیے 6 مہینوں کے بعد اپنا ایک بھی قیدی لیے بغیر اور ایک بھی حماس کا لیڈر پکڑے بغیر یہ وہاں سے نکلے ہیں۔ آپ دیکھیے اس بات کو، یہ کتنی بڑی شکست ہے۔ تو آگے رفح پر کرتے ہیں، فلانے پر کرتے ہیں، مصر پر کرتے ہیں، جس مرضی پر کریں، وہاں بھی ان کا جو ہے نا ان کے لیے سارا بندوبست ہو چکا ہے۔ فلسطین کے اتحادیوں نے آگے جو کچھ ہے، جو ان کے پلانز ہیں، ڈسکس بھی ہم کرتے ہیں اور ان کی تیاری بھی ہو چکی ہے، لیکن آپ صرف اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ان کو کتنی بڑی شکست ہوئی ہے، اور اب یہ ادھر ادھر کے کام کر کے اس ڈیبیٹ کو فی الحال جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں۔ اور
یہی اپنی دھاک بٹھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم تو صرف رفح میں آپریشن کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ بھائی یہ کیسی مطلب بات ہے؟ رفح پر آپریشن کرنا ہے تو کرے، پھر وہاں سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اصل بات ہے جو میں پہلے ضرور آپ کو کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ اب ذرا بیک ٹو دا پوائنٹ آتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم عراق کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو یمن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ 4 لاکھ جنگجو تیار ہیں، اس پر آگے چل کر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ لیکن عراق کے جو 3 تازہ ترین حملے ہوئے ہیں ناظرین، 3 عام ترین فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور خبر ناظرین یہ آئی ہے کہ 1 سے زیادہ تنظیموں کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے، یعنی یہ 2 تنظیمیں ہیں جنہوں نے یہ 3 بڑے حملے کیے ہیں۔ اسلامک ریزسٹنس یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ ایلی فلت بیس ہے، ایلی فلت بیس، اور یہ ہے کہاں پر؟ اس کی لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ تبریاس میں ہے، یعنی سی آف گلیلی کے ساتھ یہ تبریاس ہے، وہاں پر یہ بیس ہے۔ اور سی آف گلیلی کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ان کے لیے بہت ایک مذہبی اہمیت کی حامل بھی جگہ ہے، اور اس کا اینڈ آف ٹائم کے ساتھ بھی ایک لنک وہ جوڑ کے رکھتے ہیں سی آف گلیلی کا۔ اور 1967 میں جو جنگ ہوئی تھی وہ بھی سی آف گلیلی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو ابھی تک یہ علاقہ جو ہے وہ بالکل محفوظ ہے، ابھی تک یہاں پر کوئی حملے شملے نہیں ہوئے، لیکن ابھی یہ والا جو حملہ ہوا ہے یہ یہاں پر ہوا ہے۔ اسلامک ریزسٹنس یہ رپورٹ کری ہے، we targeted the Zionist Eli Falit base north of the Lake Tiberias in occupied territories via drones۔ تو ڈرونز کے ساتھ ناظرین یہ بڑا ایک حملہ وہاں پر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو 2 باقی بڑے حملے ہوئے ہیں وہ بھی 2 بیسز کے اوپر ہوئے ہیں، یعنی عراق نے آج 3 بیسز کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک تو ناظرین ویسٹ میں یردن بیس ہے، اس کو اٹیک کیا گیا، اور دوسری ہے یوہانتن بیس۔ ان دونوں بیسز کو بھی ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو عراق سے مسلسل حملے جاری ہیں، اور بڑی ایکوریسی کے ساتھ جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں اسرائیل کے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اچھا اب ناظرین آ جاتے ہیں یمن کے حوالے سے، بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور خبر ناظرین یہ ہے کہ یمن نے ایران کو آگاہ کیا ہے کہ 4 لاکھ ہمارے جنگجو تیار ہیں جو ایران کے حکم کے اوپر اسرائیل پر حملہ کریں گے اور پوری طرح سے بلاک کر دیں گے، بلاکڈ کر دیں گے باب المندب کی۔ اب آپ کہیں گے یہ بلاکڈ کیا ہے؟ یعنی راستہ تو آلریڈی بند ہے، اسرائیلی امریکی برطانوی جہاز تو نہیں گزر ہے، پھر یہ بلاکڈ کیا ہے؟ بلاکڈ ہوتا ہے مکمل بند کرنا، یعنی ان کی فورسز یہاں پر آ جائیں گی۔ ابھی ان کی فورسز تو باب المندب میں ڈپلائڈ نہیں ہیں، وہ کس طرح سے انہوں نے اس راستے کو اسرائیل کے لیے بنایا ہوا ہے غیر محفوظ، کہ اسرائیلی یا امریکی یا برطانوی جہاز گزرتے ہیں تو ان پر راکٹ حملے ہوتے ہیں، میزائل ڈرون حملے ہوتے ہیں، وہاں پر یمنی فورسز نہیں ہیں۔ تو بلاکڈ یہ ہوگا کہ یمنی فورسز یہاں پر خود آ جائیں گے باب المندب میں، اور اس کے بعد کمپلیٹ اس کو بند کر دیا جائے گا، یعنی کوئی کسی دنیا کا کوئی جہاز ہے وہ یہاں سے نہیں گزرے گا، یعنی انہوں نے وہ گزرگاہ ہی بند کر دیں، جیسے آپ ایک روڈ کو بند کر دیتے ہیں نا، کہ روڈ پہ خاردار تاریں لگا دیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی نہیں گزرے گا، سمجھ لیں وہی کام وہاں پر ہونا ہے کہ ان کی فورسز باب المندب میں اتریں گی اور کمپلیٹلی اس کو بلاک کر دیں گے۔ وہ چائنا رشیا کے گزرے سو گزرے یا ایران کے، باقی مطلب انہوں نے مکمل طور پر اس کو بلاک کر دینا، یہ اب یمن کی جانب سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اچھا اب ناظرین یہاں پر ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ریجن کے دورے پر ہیں، اور سب سے پہلے وہ عمان پہنچے، اور عمان میں بھی جانا ان کا بہت غیر معمولی تھا، کیونکہ عمان آپ دیکھیں وہ ایک نیوٹرل رہا ہے، اور ان کی ویسے مطلب انفلوئنس تو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، انفلوئنس عمان کا بہت زیادہ ہے، اور فلسطین کے حق میں اس نے اسٹرانگ آواز اٹھائی ہے۔ لیکن مطلب جس طرح کے یو اے ای ہے یا باقی ملک ہیں، بحرین آپ دیکھیں نا، تو وہ امریکی اتحاد کا حصہ بنا، لیکن عمان کا اس میں کردار بہت زیادہ شاندار تھا۔ تو عمان وہ پہنچے ہیں، اب عمان بھی سمجھ لیں کہ آہستہ آہستہ کھل کر نا یہ ایران والے بلاک میں آ رہا ہے، یہ ان کے آپس میں یہ معاہدے بھی ہو رہے ہیں کہ لوکل کرنسی میں ٹریڈ کرنی۔ بہرحال عمان جانا ان کا کافی غیر معمولی تھا۔ اس کے بعد وہ یمن گئے، اور یمن میں ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان کو حتمی ملاقات کہا جا رہا ہے، اور جو تصویر جاری ہوئی ہے ان کی ملاقات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو اوپر امام خمینی اور روح اللہ خمینی جو اسلامی انقلاب لے کر آئے تھے، روح اللہ خمینی، ان دونوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور ملاقات یمن میں ہو رہی ہے، وہ حوثیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اوپر تصویر ان کی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ کافی اہم ملاقات تھی جس میں یمن نے اپنی تیاری کے حوالے سے، آگے حملوں کے حوالے سے ساری چیزیں جو ہے وہاں پر بتائی ہیں۔ اور اب ناظرین وہ شام پہنچے، اس جو ان کا وزٹ ہے اس کو
بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ملٹی فرنٹ حملہ ہوگا، یعنی ملٹی نیشنل حملہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی ایران صرف اپنی ٹیریٹری سے حملہ نہیں کرے گا بلکہ باقی یہ جو تمام پیراملٹری فورسز ہیں وہ بھی ایک ساتھ اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہوں گی۔ اچھا، پیچھے جو یمن کے حوالے سے ایک ناظرین بات یہ رہ گئی تھی کہ وہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ 2 لاکھ جنگجو انہوں نے ابھی نئے بھرتی کیے ہیں، یعنی جو ہے پچھلے 1-2 مہینوں میں جب سے پاپولر موبلائزیشن ہو رہی تھی، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جنگجو بھرتی کیے جا رہے ہیں بڑی جنگ کے لیے، تو 2 لاکھ انہوں نے بھرتی کر لی ہیں۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، دیکھیں آپ نے ان کو کھانا بھی دینا ہے، ان کو سہولیات بھی دینی ہے، ان کو رہائش بھی دینی ہے، تو اتنا بجٹ آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اچھا، یہ 4 لاکھ تو اب آفیشلی مطلب ایک آرمی کے طور پر ان کے پاس آ گئے، لیکن جب مکمل جنگ چھڑے گی تو بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جو صرف جنگ کے لیے آئیں گے، یعنی ایک عام لوگ جس طرح سے اسلحہ اٹھا لیتے ہیں وہ بھی تعداد لاکھوں میں ہوگی۔ یعنی کسی ملک کی ایک آرمی ہوتی ہے کہ جناب اس ملک کی 5 لاکھ آرمی ہے، لیکن جب جنگ چھڑتی ہے تو عام لوگ بھی اس میں والنٹیرلی شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ 4 لاکھ تو اب آفیشلی ایز این آرمی ان کے پاس آ گئے ہیں، لیکن جب جنگ چھڑے گی تو لاکھوں لوگ مزید آ جائیں گے، تو یہ پتہ نہیں تعداد کہاں تک جائے گی۔ یہ اس سے بہت زیادہ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ خوفزدہ ہے کہ یمن سے لڑ کے انہوں نے دیکھ لیا ہے یمن کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور اب ناظرین انہوں نے 2 لاکھ نئے جنگجو بھرتی کر لیے ہیں۔ اچھا، بیک ٹو دا پوائنٹ کہ جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایران جو ہے وہ مختلف ٹیریٹری سے یہ حملہ کرے گا، یعنی کہ جو فورسز ہے پیراملٹری وہ بھی حملہ کریں گی، اور اسی لیے یہ دورہ ہو رہا ہے کہ حتمی مراحل میں چیزیں جو ہے وہ داخل ہو رہی ہیں۔ ABC نیوز اس کو کس طرح سے لکھ رہا ہے، امریکہ کا میڈیا ہے، امریکن ملٹری سورس The Iranian response to Israel's attack includes bombing Israel from Syria, Iraq, Lebanon and Yemen۔ یہ امریکی میڈیا لکھ رہا ہے اور ملٹری سورس کو کوٹ کرتے ہوئے لکھ رہا ہے کہ جو ایرانی رسپانس ہوگا اس میں شامل ہوگا کہ بامبنگ کرنا سیریا سے، عراق سے، لیبنن سے اور یمن سے، یہ وہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ امریکن اس کو کوآرڈینیٹڈ اٹیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سب کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ حملہ ہوگا، یعنی جو تمام پیراملٹری فورسز ہیں یہ بھی ایک ساتھ حملہ کر رہی ہوں گی اور ایران بھی کر رہا ہوگا، اس لیے اس کو کوآرڈینیٹڈ اٹیک کہا جا رہا ہے، تو اس سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں۔ آپ ذرا نیو یارک ٹائم ایران کے حملے کے حوالے سے کیا لکھ رہا ہے۔ ایران پر اسرائیل پر حملے کے لیے اپنی عوام اور مسلمانوں کا دباؤ ہے کہ ایران پر پریشر ہے کہ حملہ کریں، ایران کے لیے حملہ کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ ایران کا جوابی حملہ غزہ پر اسرائیلی حملے کے مقابلے میں عرب ممالک اور دیگر مسلمان ممالک سے مختلف ہے، کیونکہ یہ غزہ کے بعد کسی ملک کا اسرائیل پر باقاعدہ حملہ ہوگا، کہ یعنی کہ دباؤ ہے ایران کے اوپر، کہ اندر سے بھی پریشر ہے، ایک عالم اسلام کا بھی ایران کے اوپر پریشر ہے، کیونکہ وہی تو اس جنگ کو لیڈ کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ سب سے مختلف ہوگا، کیونکہ غزہ جنگ کے بعد یہ واحد بطور کوئی ریاست ہوگا، یعنی حزب اللہ حملہ کر رہی ہے وہ ریاست نہیں ہے، یمن حملہ کر رہا ہے، حوثی حملہ کر رہے ہیں، ریاست نہیں ہے، یہ پہلا کوئی ایسا اسلامی ملک ہوگا جو براہ راست اسرائیل پر حملہ کرے گا، تو اس لیے یہ بہت غیر معمولی چیز ہے۔ اچھا، یہاں پر ناظرین ایک اور اہم چیز بھی سامنے آئی ہے، ایران نے آج یہ بات کی ہے جو کہ بہت غیر معمولی بات ہے، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈپلومیٹک فیسلٹی کے اوپر حملہ کریں گے، ہماری ڈپلومیٹک فیسلٹی کے اوپر حملہ ہوا ہے تو ہم بھی اسرائیل کی ڈپلومیٹک فیسلٹی کے اوپر حملہ کریں گے، اور یہ کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اسرائیل ہی کے اندر ہو، یعنی اسرائیل کے اندر ہی حملہ کریں، کسی دوسرے ملک کے اندر جو اسرائیل کی ایمبیسی ہے، جیسے شام میں ہماری ایمبیسی کو نشانہ بنایا گیا تو ہم بھی یہ حملہ کریں گے، تو اس کے بعد اور ہلچل مچ گئی ہے۔ 28 سفارت خانے ان کے آلریڈی بند ہو گئے۔ آپ ذرا اس بہادر ریاست کی یہ دیکھ لیجئے کہ اتنی کو بہادر ریاست ہے کہ ادھر صرف ایران نے دھمکی لگائی اور انہوں نے 28 سفارت خانے اپنے بند کر دیے۔ یہ جناب ان کی ٹوٹل اوقات ہے، صرف ان سے لڑنے والا کوئی ہونا چاہیے، جب میدان میں اتریں گے تو اتنی ان کے اوقات ہے۔ اب ذرا ناظرین ایران کے جو میزائلوں کی تفصیلات ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ دیکھیں جو حملہ ہوگا وہ ڈرونز یا میزائلوں سے ہوگا، کیونکہ ایران کے پاس تو ایئر فورس نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے میں بہت تفصیلی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ امریکہ کی پالیسی رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ مڈل ایسٹ کے کسی ملک کو کوئی جدید فضائیہ یا جدید ہتھیار نہیں لینے دینے کہ جناب وہ اسرائیل پر اسٹرائک کر سکے۔ تو مڈل ایسٹ میں اچھا ایون انٹرسٹنگ بات کیا ہے، پورے اسلامی ملکوں میں کسی کی اسٹرانگ فضائیہ نہیں ہے، یعنی پاکستان کی جو ہے یا ترکی کی، اب آپ دیکھیں ان کو طیارے ملے ہیں لیکن ترکی نیٹو کا ممبر ہے، اور پاکستان کی بھی کوئی ایسے ان کے پاس بہت جدید طیارے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اوورال اسلامی ملکوں میں کسی کی جدید ترین فضائیہ نہیں ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تو مڈل ایسٹ میں تو خاص کر انہوں نے کسی کی فضائیہ جو ہے مضبوط نہیں ہونے دی، تو میزائل یا ڈرونوں سے حملہ ہوگا۔ اب یہ میزائل اور ڈرون کتنا اثر رکھتے ہیں اور کیا یہ حملہ کر سکیں گے اور کتنا نقصان پہنچا سکیں گے، ان کی تفصیلات آئی ہیں۔ یہ اگر آپ اسکرین پر دیکھیں
تو یہ دائرہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی رینج کتنی ہے. اور ناظرین جو رینج ہے ان کے میزائلوں کی وہ کہیں بھی اسرائیل اور امریکی ایسٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے. ایون یورپ کے اندر جا کر جو ڈپلومیٹک فیسلٹیز ہیں اسرائیل کی ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. یعنی ایران کے میزائلوں کی رینج اتنی ہے کہ وہ کہیں پر بھی جا کر اسرائیل کو ہٹ کر سکتا ہے. یہ آپ دیکھیے ان کا سب سے جو تھوڑی رینج والا میزائل ہے وہ فتح ہے. 300 اس کی رینج ہے, 300 کلومیٹر. پھر شہاب 1 ہے, پھر فتح ہے 500 ہے, پھر شہاب 2 ہے اس کی بھی 500 ہے, پھر ذوالفقار ہے یہ 700 ہے, پھر کلام 1 ہے یہ 800 کلومیٹر اس کی رینج ہے, پھر ناظرین شہاب 3 ہے اور اس کی 2000 رینج ہے, پھر خرم شیر اور خرم شیر 4 ان کی بھی 2000 رینج ہے. اب یہ جو ہوتا ہے نا کہ مطلب خرم شیر ہو گیا اور خرم شیر 4 ہو گیا, رینج سیم ہے لیکن وہ موڈیفائی ہو جاتے ہیں, وہ زیادہ لیتھل ہو جاتے ہیں. تو یہ ناظرین بات ہے کہ ان کا جو سب سے شارٹ رینج والا بھی میزائل ہے جو 300 والا ہے, سب سے کم رینج والا میزائل, وہ بھی اسرائیل اس کے بھی نشانے پر ہے. یعنی اگر وہ 300 رینج والے میزائل سے بھی حملہ کریں تو بھی اسرائیل ہٹ ہوگا. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی ڈپلائمنٹ اس طرح سے کی ہوئی ہے. تو یہ ایک چیز ہوگی. اب ذرا آگے چلتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر ناظرین اسرائیل کی جانب سے ایک بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جناب اسرائیل گر گیا ہے, دیکھیں جی تمام دہشت گرد ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ہمیں بچائیں. ہمارے یورپی اور امریکی ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہو, دیکھیں جی ہم تو بڑے معصوم ہیں. اور یہ دیکھیں ایام نقشہ جو انہوں نے جاری کیا ہے کہ جناب عراق سے, شام سے, لیبنان سے, پھر نیچے یمن سے, پھر ایران سے, جناب یہ سارے ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں. اور ہم تھوڑے سے چھوٹے سے ہیں, جو ہم بڑے معصوم ہیں, اس لیے ہم کو حملہ کرنے کے لیے ہم پر جو حملہ ہو رہا ہے اس پر ہمیں بچانے کے لیے خود یورپ اپنی فوجیں بھیجے, امریکہ اپنی فوجیں بھیجے. جو کچھ تم نے غزہ میں کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ تب تم معصوم نہیں تھے, تب تم مظلوم نہیں تھے, اب تم اچانک سے مظلوم بن گئے ہو اور ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں ہے. یہ ذرا آپ ان کا پروپیگنڈا دیکھیے. Now that Iran is openly threatening to attack Israel directly, will people around the world stand with the Islamic Republic of Iran? کیا اب بھی ایران کے ساتھ تم جا کر کھڑے ہوگے؟ اور will this finally be a wake up call? یا پھر یہ ایک ویک اپ کال ہوگی یورپ کے لیے, امریکہ کے لیے, ہمارے اتحادیوں کے لیے کہ وہ آئیں اور ڈائریکٹلی جا کر ایران پر حملہ کریں اور ہمیں یہاں سے بچائیں. تو اس پر بسیم یوسف نے بڑا زبردست لکھا ہے, an example of gas lighting we have seen for months, no years. Israel attacks an Iranian diplomatic entity in a foreign country, and when they signal that they might retaliate, the Zionists are in full victim mode. کہ جب کہ آپ نے جا کر ان کی ڈپلومیٹک فیسلٹی پر حملہ کر دیا اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب دیں گے تو یہ وکٹم موڈ کے اندر آ گئے ہیں. لیکن اب یہ ان کا پروپیگنڈا جو ہے وہ چلنے والا نہیں ہے. اچھا, اب ذرا آگے چلتے ہیں. یہاں پر ناظرین یو ایس کی پوزیشن کیا ہے, امریکہ کیا کر رہا ہے. ایک تو امریکہ پوری طرح سے خوف زدہ ہے, جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو خوف ہے کہ ہمارے فوجی جو ہیں وہ نشانے پر ہیں, اور عراق میں, شام میں جو ان کی بیسز ہیں وہ بہت ولنریبل ہیں کہ ان کو اٹیک کیا جا سکتا ہے, ان کے فوجیوں کی وہاں پر ہلاکتیں ہو سکتی ہیں. یہ اب دیکھیے, یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو انٹیلیجنس کمیٹی چیئرمین, امریکنز ان دا ریجن آر اسٹل ان ڈینجر. ٹھیک ہے, مطلب پورا ان کو خوف ہے اور بہت اسٹرانگ آواز امریکہ کے اندر ہے کہ اپنے فوجی بچاؤ, اسرائیل کے ساتھ اس دلدل میں نہ پھنسو. اچھا, اس وقت جو ہے وہ CIA چیف مصر میں ہے اور وہاں پر سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اور یہاں پر ناظرین خبر یہ ہے کہ ایران نے جو ہے نا آفر کی ہے امریکہ کو کہ اگر آپ جنگ بندی کر دیتے ہیں, غزہ میں سیز فائر ہو جاتا ہے, تو ہم پھر اپنا جو حملہ ہے اس کو پریونٹ کر دیں گے, پھر ہم حملہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ادھر رفع آپریشن کی ساری ادھر ادھر کی خبریں آ رہی ہیں, لیکن اب یہ اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ایران نے امریکہ کو یہ کہا ہے. یہ ذرا آپ دیکھیے, دا یروشلم پوسٹ, ایران آفرز نو رسپانس ٹو ڈماسکس اسٹرائک اف US سیکیور غزہ سیز فائر. دیکھیں, اب یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت خوش آئند ہے, ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے اگر جنگ بندی ہو جاتی. جنگ بندی ہماری سب سے بڑی فتح ہے, مزید قیمتی جانوں کا ضیاع ہونے سے بچ جائے گا. آزادی فلسطین کو آج کوئی ٹال نہیں سکتا, لیکن اس ذریعے جنگ بندی ہوگی, اس کے بعد آزادی فلسطین تو ہونی ہے, تو اسے یہ ہوگا کہ قربانیاں کم دینا پڑیں گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس خبر کا کہ جناب کوئی ایران کی جنگ نہیں ہونے جا رہی, وہ تو مطلب اس کے چانسز زیادہ ہیں. یہ تو ایک خبر ہے, ایک آفر ہے, اور اس آفر کو امریکہ مان بھی لے تو کیا اسرائیل مانے گا؟ اسرائیل کیسے مانے گا؟ میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیتن یاہو کے ہوتے ہوئے ہم امن کی بات بھی کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ گریٹر اسرائیل بنانے کے راستے میں اگر ان کا پورا اسرائیل ہی تباہ ہو جائے تو یہ پھر بھی اس راستے سے نہیں ہٹیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے بغیر ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, گریٹر اسرائیل بنائے بغیر وہ ان کا زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو وہ تو انتہا پسند ہے, وہ کسی امن والی بات کو نہیں مانیں گے. ہاں, امریکہ پریشرائز کرتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن
ایران کی تیاری میں نے آپ کو بتا دی، یمن کی تیاری بتا دی، فائنل سٹیجز میں ہے، کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ والی چیز اب ڈسکشن میں ضرور ہے، اور آپ سب کو اس چیز کو ویلکم کرنا چاہیے کہ جو ایران نے آفر کی ہے، قیمتی جانوں کا ضیاع ہم نے بچانا ہے۔ اگر امریکہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر ایران کا حملہ تو آ رہا ہے۔ آپ کو ساری تفصیلات، ساری انٹیلیجنس، سارے حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یہ اہم ترین حقائق ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگلے گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اگلے 24 سے 48 گھنٹے، کیونکہ CIA کے مطابق رمضان سے پہلے یہ حملہ ہونا ہے، تو 24 گھنٹے پیچھے رہ گئے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ یہ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ فی الوقت کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔